اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الفصل الثانی من المرحلة الرابعة انقسام كل من المواد الى ما بالذات وما بالغیر وما بالقیاس۔ چونکہ اس فصل کو کل تفصیل سے بیان کر دیا گیا ہے، ابھی فقط عبارت کا ترجمہ کرتے ہیں اور اگلی بحث میں وارد ہوتے ہیں، مزید تکرار کی ضرورت نہیں ہے۔ فرماتے ہیں کہ چوتھے مرحلے کی دوسری فصل مواد ثلاث کی تقسیم میں ہے اور اس کی 3 اقسام ہیں، ما بالذات، ما بالغیر و ما بالقیاس۔ کل واحد من المواد ثلاثۃ اقسام، مواد میں سے ہر ایک کی 3 قسمیں بنتی ہیں، یعنی ما بالذات، ما بالغیر، ما بالقیاس، یہ ہر تینوں کی بنے گی، وجوب کی، امکان کی، امتناع کی۔ وہ بحث کر دی تھی اس میں، یعنی فرض کرنے میں، یعنی تقسیم بندی میں آ رہی ہے، وہ پھر بعد میں بحث کی ہے کہ یہ ہو مصداق نہیں رکھتی اور یہ فرض نہیں رکھتی، یہ اصلا محال ہے۔ ما بالذات وما بالغیر وما بالقیاس الی الغیر الا الامکان، امکان جو ہے نا یہ 3 اقسام نہیں رکھتا۔ کیوں؟ اس کی تفصیل بعد میں آئے گی۔ فلا امکان بالغیر، امکان میں ما بالغیر والی جو فرض ہے نا وہ ممکن نہیں ہے، بس امکان کی 2 اقسام ہیں، باقی دونوں کی 3 ہیں، ٹوٹل بنے گی 8۔ اب تفصیل بیان کرتے ہیں۔ والمراد بما بالذات ان يكون وضع الذات کافیا فی تحققه، ما بالذات سے مراد یہ ہے کہ ذات اس شے یا اس ذات کے تحقق میں کافی ہو، یعنی ذات کا وضع کرنا، یعنی وضع سے مراد یعنی یہی ہے کہ آپ نے فقط ذات کو مد نظر رکھنا ہے، عوامل خارجیہ مد نظر نہیں ہے۔ وہ جو تفصیل عرض کی تھی اس کو ذہن میں رکھیں۔ ایک ذات کا خود کا ہونا خود کے تحقق کرنا نہ، اس میں فرض یہ تحلیل ذہنی ہوتی ہے۔ فلسفے میں جو ایک خصوصیت پائی جاتی ہے وہ یہ کہ جو چیزیں خارج میں ایک ہوتی ہیں، ذہن آ کر اس کو تحلیل کر کے ان کے الگ الگ احکام بیان کرتا ہے۔ یہ عقل کے اندر قدرت موجود ہے کہ خارج میں ایک چیز کو ذہن میں لا کر اس کو تحلیل کر دیتا ہے اور پھر ہر ایک کا الگ الگ حکم بیان کرتا ہے، مختلف زاویوں سے اس کو نگاہ کرتا ہے آ کر۔ یہاں بھی یہی بحث ہے آ کر، مثلا خارجی اعتبار سے آپ نگاہ کریں گے پھر تو بات ٹھیک ہے، مثلا کیسے ہو گیا ذات اور وجود، ہم تو ایک ہی چیز ہے مثلا، درست ہے، لیکن ہم بحث فلسفی جو ہے وہ ذہنی بحث ہے، یعنی ایسی ذہنی بحث جو خارج سے مرتبط ہے، لیکن بحث ہماری کہاں ہے؟ مفاہیم کے اندر ہے۔ فلسفے کی خصوصیت میں یہ خوب ذات ایسی ہو کہ کفایت کرتے کس سے؟ تحقق میں، تحقق سے، یعنی کہنا یہ چاہتے ہیں ذات ہے تحقق سے کیا کفایت کرے گی؟ یعنی نا، ہاں دیکھیں بات کل یہ ہوئی تھی، مثلا واجب تعالی کو اگر دیکھا جائے تو اس کے بارے میں ہم کیا کہتے ہیں کہ اس کی ذات کو انسان جب نگاہ کرتا ہے، تحلیل ہے یہ، الفاظ ہم خود لے کر آ رہے ہیں، وائلہ اجل ہے خدا کہ ہم اس قسم کی باتیں کریں ان سے، یعنی اس کی اگر ذات کو مد نظر رکھیں تو اس کو دیکھتے ہی پتہ چل جاتا ہے کہ وجود اس کی ذات کا اقتضا ہے، یعنی ذات ہو اور کوئی چیز بھی نہ ہو، یہ ذات وجود چاہتی ہے، یہ ذات بدون وجود نہیں ہو سکتی۔ اس کو کہتے ہیں کہ ذات اپنے تحقق میں کافی ہے، درست ہے، یعنی ذات کو جو وجود مل رہا ہے، یہ تحلیل ذہنی کر رہا ہوں، بار بار میں تذکر اسے دے رہا ہوں تاکہ کوئی بھی سننے والا جو ہے وہ غلط فہم نہ کرے جا کر۔ عقل آ کر تحلیل کر رہی ہے، وہ دیکھ رہی ہے کہ اگر ہم ذات پروردگار کو نگاہ کرتے ہیں مثلا تو دیکھتے ہیں کہ وجود اس کے لیے ضروری ہے، تو سوال یہ اٹھتا ہے کہ یہ وجود جو اس کا ضروری ہے، آیا ذات خود اقتضا کر رہی ہے کہ مجھے وجود، میرے لیے وجود ہونا چاہیے حتمی طور پر، یا نہ بلکہ غیر کوئی آ کر اس کو دے رہا ہے؟ ذات کافی ہے، یعنی فقط ذات ہو ولا غیر، وجود اس کا اقتضا ہے، وجود کو وہ چاہتی ہے، وجود اس کے فوراً جو ہے وہ حکم، عقل حکم لگا دے گی کہ اس کو وجود حتمن چاہیے۔
ان یکون وضع الذات کافیا فی تحققہ، ذات کا ہونا جو ہے وہ کافی ہے اس کے تحقق میں. وان قطع النظر عن کل ما سوا ہو، اگرچہ ہم ما سوا جتنی بھی کوئی خارجی چیزیں ہیں اس کو قطع نظر بھی کر لیں. یہ ہے ما بالذات کا معنی. وما بالغیر ما یتعلق بالغیر، ما بالغیر سے مراد یہ ہے کہ ایسا وصف کہ جو غیر نے عطا کیا ہو، غیر کی طرف سے آیا ہوا ہو، تحقق جو ہے وہ غیر کی طرف سے ہو. وبما بالقیاس الی الغیر، ما بالقیاس الی الغیر سے کیا مراد ہے کہ انہ اذا قیس الی الغیر، اگر ایک چیز کو غیر کے ساتھ جو مقایسہ کر دیا جائے، کان من الواجب ان یتصف به، تو ضروری ہے کہ وہ کیا ہو، اس سے متصف ہو. مثالیں بعد میں آئیں گی. فالوجوب بالذات کیا ہے، کما فی الواجب تعالی، واجب الوجود تعالی، جس طرح کہ خداوند متعال کی ذات ہے. کیا ہے، فإن ذاتہ بذاتہ تکفی فی ضرورت الوجود لہو، خدا کی ذات اپنی ذات کے ذریعے کافی ہے کہ وجود کی ضرورت اس کے ساتھ متصف ہو جائے، یعنی وجود ضروری ہو اس کے لیے. تکفی فی ضرورت الوجود لہو، کہ وجود اس کے لیے ضروری ہے. یہ ذات خود اپنے ذریعے جو ہے ضرورت وجود آ رہا ہے، یعنی ذات سے یہ ضرورت پھوٹ رہی ہے، نہ کہ کوئی ضرورت اس کو عطا کر رہا ہے. درست ہے، ذات سے اس کے یہ وجوب جو ہے وہ نکل رہا ہے. تکفی فی ضرورت الوجود لہو من غیر حاجت الی شیء غیرہ، غیرہا. ضرورت ہے اس کو، یعنی وجود کے بغیر یہ ذات ہو ہی نہیں سکتی. یعنی اصلاً ذات کا ہونا یعنی اس کا وجود کا ہونا. اب یہ وجود کا حتمی ہونا کہاں سے آیا، یعنی خود اس کے اندر سے پھوٹ رہا، خود وہ چاہ رہا ہے، اس منشا ذات ہے اس کا. درست ہے. اصل میں بہت مشکل ہوتا ہے واجب تعالیٰ میں گفتگو کرنے کے لیے، یہ الفاظ جو ہے نا وہ اصل مشکل ہی نہیں ہے. اسی لیے عمومی طور پہ کہا گیا لا تتفکروا فی ذات اللہ. اس کی وجہ بھی یہی ہے کہ ذات واجب کے بارے میں بحث کرنا اتنا آسان نہیں ہے، اور ہر بندہ جو اس کے اندر آئے بھی نہیں. خوب، فالوجوب بالغیر کما فی الممکن الوجود الواجب وجودہ بعلتہ. کہتے ہیں کہ وجوب بالغیر کی مثال کیا بن سکتی ہے، فرماتے ممکن الوجود. ممکن الوجود کیسے واجب بن سکتا ہے، الواجب وجودہ بعلتہ، کہ اس ممکن کو وجود جو ملا ہے اس کی علت کی طرف سے ملا ہے. میں اس وقت ممکن الوجود ہوں اپنی ذات کے اندر، یعنی میری ذات کو دیکھا جائے اور میرے تحقق، مثلا اس خارجی تحقق کو نہ دیکھا جائے، فقط میری ذات کو مد نظر رکھا جائے، تو میری ذات کا اقتضا کیا ہے کہ میرے لیے نہ ضرورت وجود ہے نہ میرے لیے ضرورت عدم ہے. میری ذات کا اقتضا یہ ہے. خوب، یہ ما بالذات ہو گیا، یہ ممکن ہے ما بالذات ہو گیا. درست ہے. لیکن ابھی میں آ گیا ہوں خارج میں، اس خارجی اعتبار سے اگر نگاہ کیا جائے، یعنی ذات کے ساتھ اب کیا ہو گیا، مزید خصوصیت جو ہے وہ آ گئی ہے. اب اگر دیکھا جائے تو میں واجب الوجود ہوں. اب کہتے ہیں یہ وجوب تمہارا کہاں سے، تمہاری ذات میں تو واجب تھا ہی نہیں، وجوب تھا ہی نہیں، تمہاری ذات کا اقتضا میں تو ہے ہی نہیں تھا. یہ ذات چاہ ہی نہیں رہی تھی تمہاری، یعنی چاہنے سے، نہ چاہنے سے مراد یعنی وہ جیسے ہوتا ہے نا، بندے کو کہا جائے تم نے فلانی چیز کھانی ہے فلانی چیز کھانے کا، میرے لیے فرق نہیں کرتا، جو مرضی دے دو. یہ ممکن یوں ہی ہے. اس سے پوچھا جائے کہ تمہارے لیے وجود ہے یا تمہارے لیے عدم ہے، تو میرے لیے فرق نہیں ہے، مجھے جو مرضی دے دو، وجود دینا ہے وجود دے دو، عدم دینا ہے عدم دے دو. ٹھیک ہے. لیکن جب یہ تحقق پیدا کر جاتی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اس کا وجود جو ہے وہ وجوب پیدا کر گیا تھا. اب سوال یہ ہے کہ وجوب کہاں سے آیا ہے، بعلت ہے، علت نے اس کو وجود عطا کیا ہے. لم یوجد، یعنی خارج میں وجود بغیر وجوب کے آ ہی نہیں سکتا، کہ انشاءاللہ یہ قاعدہ آئے گا بعد میں. یہ ہو گیا وجوب بالغیر کی تبیین. والوجوب بالقیاس الی الغیر، بالقیاس الی الغیر سے خود بخود واجب ہے کہ آپ نے غیر سے مقایسہ کرنا ہے. کیا ہے، دو متضادف چیزوں کو آپ مد نظر رکھیں. دو متضادف، مثال دی تھی، آپ اوپر اور نیچے کو مد نظر رکھیں تو آپ جیسے ہی اوپر کا تصور کریں گے تو نیچے کا تصور خود بخود آئے گا.
असल हो ही नहीं सकता कि ऊपर का तसव्वुर करें लेकिन नीचे का तसव्वुर ना हो, बाप को तसव्वुर करें लेकिन बेटे का तसव्वुर आपके ज़हन में ना आए, मुमकिन ही नहीं है असल। तो यहां पर वजूब पाया जाता है, यानी हतमी है, यानी बाप का तसव्वुर करना, कर लेना, ये हतमियत रखता है किसके साथ, कि बेटे का भी तसव्वुर आपके ज़हन के अंदर आए। हो नहीं सकता कि आप बाप का तसव्वुर तो करें लेकिन बेटे का तसव्वुर आपके ज़हन में ना आए, तो ये वजूब पाया जाता है यहां पर। तो ये वजूब कहां से आया, बिलक़ियास इलल गैर, यानी इनको आपस में मुकायसा करने के बाद हम ये वजूब जो है पैदा हुआ है, ये बिलक़ियास है। कमाफी वजूद अहदिल मुतज़ाइफ़ैन, जिस तरह के मुतज़ाइफ़ैन में से एक कोई वजूद पैदा कर जाए, इज़ा क़ीसा इला वजूदिल आखर, के जब हम इसको दूसरे वजूद के साथ मुक़ायसा करते हैं। फ़इन्ना वजूदुल उलूव इज़ा क़ीसा इलैहि वजूदल सिफ़ले, जब हम बुलंदी को क्या है पस्ती के साथ मुकायसा करते हैं, वजूद बुलंदी को वजूद पस्ती के साथ मुकायसा करते हैं, या अबा इल्ला अन यकूना लिस्सुफ़ले या सिफ़ले वजूदुन, तो अब बुलंदी का तसव्वुर नहीं हो सकता मगर ये कि ये भी हो कि सिफ़ल वजूद रखता है, पस्ती वजूद रखती है, बुलंदी पस्ती के साथ तसव्वुर में आती है। फले वजूद सिफले या सुफले वजूबुन बिलक़ियास इला वजूदिल उलूव, कहते हैं यहां पर जो ये पस्ती का वजूद है ये वजूब रखता है किसकी निस्बत, उलूव के वजूद की निस्बत। ये वजूब जो है वराअ वजूब ही बिइल्लते, ये वजूब फर्क करता है उस वजूब से जो बिलगैर था। वजूब बिलगैर क्या था, हमने वजूब को फकत देखना है कि किसने अता किया। हमने कहा कि फर्ज करें अगर ये कागज वजूद में आया है तो ये वाजिबुल वजूद हो चुका है। इस वक्त कहां से आया ये वजूद, उसकी इल्लत की तरफ से। ये टेबल इस वक्त वाजिबुल वजूद हो चुका है, कहां से आया है, इल्लत की तरफ से आया है। ये वजूब बिल गैर कहते हैं इसको। यहां इस इबारत में कहना चाहते हैं वजूब बिल क़ियास गैर अज वजूब बिल गैर है। यानी वहां पर आप लाजिम है कि उसको वजूद दूसरे से लिया है, यहाँ जरूरी है कि वजूद लिया या ना लिया। हमने मुकायसा किया, हमने कहा भाई अगर ये है तो इसको भी होना चाहिए। वो नहीं हो सकता कि अगर वो ना वो हो जहां से मर्जी आए, मतलब हमने ये सबूत में देखा है। तो ये चीज यहाँ बयान करना चाहते हैं। मिसाल के तौर पर हम क्या मुमकिन वजूद को देखा, हाँ लाजिम से वाजिब वजूद भी है, वाजिब वजूद में से नहीं लिया है। जी जी। वैसे आप देखें ये मार्कर यहाँ पड़ी हुई थी अकेली, आपने इसके वजूद को देखा, आपको समझ में आ गई है भाई ये वाजिबुल वजूद है। इस वक्त आपसे पूछा भाई इसको खल्क किसने किया, आप कहते हैं फलाने ने खल्क किया इसको, इल्लत आ गई। लेकिन फिर एक मर्तबा क्या होता है, आप कहते हैं बाप का तसव्वुर करता हूं तो बेटे का तसव्वुर आ जाता है। ठीक है, अब यहां पर अता होने की तो बात ही नहीं हो रही कि किसने ये अता किया आकर, बात ये हो रही है कि जब भी मैं तसव्वुर करता हूं बाप का, बेटे का तसव्वुर खुद ब खुद आ जाता है। ये वाजिब है, जरूरी है। तो ये वजूब कहां से पैदा हुआ, ये चूंकि ये आपस में मुतज़ाइफ़ैन है और मुतज़ाइफ़ैन एक का तसव्वुर दूसरे के तसव्वुर को हमरा रखता है। हमेशा नहीं हो सकता कि एक तो हो लेकिन दूसरा ना हो। वल इम्तिनाउ बिज़्ज़ात, इम्तिना बिज़्ज़ात किसे कहते हैं, कमा फिल महालात ज़ातिया, इज्तिमाउन नक़ीज़ैन मुहाल, इर्तिफ़ाउन नक़ीज़ैन मुहाल, शरीकुल बार मुहाल, ये सारी क्या है मुम्तने बिज़्ज़ात है, यानी अदम जिसके लिए जरूरी है, यानी जो खारिज में आ ही नहीं सकते। जात उसका इक़्तिज़ा कर रही है कि तुम खारिज में नहीं जा सकते, यानी वही तहलील ज़हनी है। वल इम्तिना बिल गैर, इम्तिना बिल गैर क्या है, कमाफी, इसकी मिसाल क्या बनाते हैं, जैसे कमाफी वजूदिल मालूल अल मुम्तने लिअदम इल्लतिही, कि मालूल का वजूद मुमतने होगा कब, कि जब उसकी इल्लत ना हो। हाँ नवासा नहीं है, वो तो बेटे को ले आए, नवासे को दूर चले गए। बेटे का होना और बाप की शादी का ना होना नहीं हो सकता इसमें, दुरुस्त है। शादी से मुराद यानी मिलाप ना होना। कोई बंदा ये कहे कि मतलब शादी तो नहीं किया। बहरहाल हम मिसाल ऐसी लेते ही नहीं, हम लेते हैं मतलब हरारत हो आग वाली लेकिन आग ना हो, मुहाल मुमतने है, नहीं हो सकता। इसको कहते हैं इम्तिना बिल गैर। ये इम्तिना उसकी जात में शामिल नहीं है, क्योंकि अगर जात में शामिल होता तो हरारत कभी खारिज में आती ही ना।
بس ذات سے خارج ہے یہ امتناع کس نے دیا ہے؟ عدم العلہ نے دیا ہے، یعنی عدم علت موجب بنی ہے کہ معلول خارج میں نہ آئے، یعنی ذاتاً امتناع نہیں رکھتا، لیکن اس کی علت نہیں اس وجہ سے یہ ممتنع ہو گیا ہے، بس علت کا نہ آنا امتناع کا سبب بنا ہے کہ یہ خارج میں آئے، درست ہے؟ والامتناع بالقیاس الی الغیر کیا ہے؟ کما فی وجود احد المتضاعفین، وہی متضاعفین والی مثال تھی، یا وہاں پہ ہونے کو ہم وجوب قرار دے رہے تھے، یہاں نہ ہونے کو، مثلا آپ کہتے ہیں بلندی ہو لیکن پستی نہ ہو، کہتے ہیں یہ ممتنع ہے، نہیں ہو سکتا، یہ نہ ہو سکنا امتناع ہے، یہ امتناع کون سا ہے؟ نہ بالذات ہے نہ بالغیر ہے، کون سا ہے؟ بالقیاس ہے، کہ آپ نے بلندی اور پستی کے درمیان مقایسہ کر کے کہا کہ بلندی اگر ہے تو اس کو ہونا ہے، یہ وجوب ہے، اور یہ والی تعبیر کرنا کہ بلندی ہو لیکن بلندی ہو لیکن پستی نہ ہو، مثلا جہاں بھی جو بھی کر لیں، ادھر سے جائیں ادھر سے جائیں، ہاں یہ بھی نہیں ہوگا، میں نہ وہ تو ہم صحیح قضیہ بنا رہے ہیں، امتناع کی مثال کیسے بنے؟ ہاں امتناع کی مثال کیا بنے گی؟ آپ کہیں کہ بلندی ہے لیکن پستی نہیں ہے، نہیں ہو سکتا، اصلا ممکن نہیں ہے اصلا کہ بلندی ہو لیکن پستی نہ ہو، پستی کا نہ ہونا ممتنع ہے بلندی کے ہونے کی حالت نہیں ہوگا، اگر بلندی نہیں ہے ممتنع ہے کہ یہ جو ہے کہ نام وجود میں ہے، پستی بھی آئے، یہ بھی نہیں آتا، یہ بھی میں بھی کہہ رہا ہوں، آپ کسی بھی طریقے سے مثال بنا سکتے ہیں، مثلا ہونے کے صورت میں ممتنع بنا لیں، مثلا کیا ہے؟ آپ کوئی بندہ اگر کہتا ہے کہ میں کہتا ہوں بلندی کو تصور کر سکتے ہیں پستی کے بغیر، ہم کہتے ہیں نہیں ہو سکتا، ممکن نہیں ہے اصلا، یہ بھی ممتنع ہے اس میں کہ ہو نہیں سکتا کہ آپ بلندی کا تصور کریں لیکن پستی کا تصور نہ ہو نہیں سکتا، بس یہ ممتنع بالقیاس الی الغیر ہے۔ الامکان بالذات کیا ہے؟ کما فی الماہیات الممکنہ، امکان بالذات جو ہے وہی ہے جو بارہا بیان کر چکا ہوں، یعنی ماہیت کا ایک ذات کا وجود و عدم کی طرف مساوی ہونا، اس کو کہیں گے یہ کیا ہے؟ ممکن بالذات ہے، اپنی ذات میں امکان رکھتا ہے، فإنها فی ذاتها لا تقتضی ضرورت الوجود ولا ضرورت العدم، اپنی ذات میں نہ وجود کا اقتضا رکھتا ہے نہ ہی عدم کا اقتضا رکھتا ہے، وہی جو مثال دی ہے آپ کو کہ میرے لیے جو مرضی لے آئے، میں گوشت بھی کھا لوں گا چاول بھی کھا لوں گا، کوئی مشکل نہیں ہے، چاہے نہیں دینا تو نہ دیں، مطلب بمعنی خاص ہے اس میں۔ الامکان بالقیاس الی الغیر کیا ہے؟ کہتے ہیں کہ اس کی مثال خارج میں تو نہیں ہے لیکن کما فی الواجبین بالذات المفروضین، اب واجب بالذات کے جس کو آپ فرض کرتے ہو، واجب بالذات دو نہیں ہو سکتے خارج میں، واجب بالذات ایک ہی ہو سکتا ہے، لیکن آپ فرض کر سکتے ہیں کیونکہ فرض المحال لیس بمحال، فرض محال محال نہیں ہے، بس اس وجہ سے ہم دو واجب کو فرض کر لیتے ہیں، تو فرماتے ہیں ففرض وجود احدہما لا یابا وجود الآخر، ایک کا وجود فرض کر لینا یہ دوسرے کے وجود کا نافی نہیں ہے، یعنی ایک کا وجود یہ نہیں کہتا دوسرا نہ ہو، درست ہے؟ ولا عدما، اور نہ ہی اس کے عدم کا اقتضا کرتا ہے، یعنی اگر آپ واجب الوجود الف اس کے وجود کو فرض کرتے ہیں تو یہ اپنی ذات میں نہ تو واجب الوجود بے کا اقتضا رکھتا ہے کہ اگر میں ہوں تو حتمن وہ بھی ہو، جس طرح کہ ہم بلندی کو تصور کر رہے تھے تو کہا کہ حتمن پستی بھی ہونی چاہیے، آیا واجب الوجود الف اسی طریقے سے ہے کہ اس کو آپ اگر تصور کریں تو فوراً واجب الوجود بے بھی ہو؟ نہیں، آیا واجب الوجود الف یہ اقتضا کرتا ہے کہ اگر میں ہوں تو واجب الوجود بے نہ ہو؟ ذات میں اقتضا نہیں کرتا اس کا، ہم کہاں بات کر رہے ہیں؟ جہاں فرض ہم نے دو واجب کیے ہوئے ہیں، کس کو؟ نہ یہاں وجوب بے باس ہوگا، امکان چونکہ وہ عرض کیا کہ علت و معلول کا رابطہ انہیں پایا جاتا ہے، میں ہم نے یہ مثال وہاں بنانی ہے جہاں آپس میں کوئی ربط نہیں ہے ان کا علت و معلول کا، نہیں علت و معلول میں کہوں مثال کے قلم اور کاغذ، ہاں یہ الامکان بالقیاس الی الغیر نہ امکان بالقیاس نہیں ہوگا اس میں، جی میں آپ کرنا ان دونوں کے درمیان میں کہہ رہا ہوں کہ میں کہتا ہوں کہ قلم ہو اگر لازم ہے کاغذ نہیں ہو، نہ لازم تو نہیں ہے، میں بات یہ کر رہا ہوں کہ آپ دو واجبوں سے ہٹ کے
کیونکہ یہ فرض آپ حتماً ذہن کے اندر رکھیں کہ ہم نے فرض وہاں بنانا ہے جہاں کسی بھی اعتبار سے ان کے درمیان رابطہ علی و معلولی نہ ہو. کاغذ اور قلم کے درمیان رابطہ علی معلولی نہیں ہے، لیکن چونکہ یہ ایک خالق کے مخلوق ہیں اس وجہ سے ان کے درمیان علت و معلول کا رابطہ پیدا ہو جاتا ہے. درست ہے؟ یعنی رابطہ لزومی پھر بھی کہیں نہ کہیں سے آ جاتا ہے ان کے اندر. درست ہے، ان کا آپس میں کوئی نہیں ہے. ہم نے صورت وہاں فرض کرنی ہے جو کسی بھی اعتبار سے آپس میں کوئی رابطہ نہ رکھتا ہو، نہ تو آپس میں علت و معلول ہوں، نہ یہ دونوں کسی کے معلول ہوں، کسی ایک کے معلول ہوں. تو کائنات میں ہر چیز خدا کی تو مخلوق ہے. آپ ساری علتوں کی نفی کر دیں لیکن خدا کے علت ہونے کی نفی نہیں کر سکتے. بس امتناع بالقیاس الی الغیر میں اب عرض یہی کر رہا ہوں، اس میں علت و معلول کا ہی رابطہ، یعنی علت و معلول بنتے ہیں نا. مثلا بلندی کا تصور کرنا یہ سبب بن رہا ہے کس کا؟ کہ پستی کا تصور آپ پہلے کر رہے ہیں جا کر، یعنی رابطہ ہے ان کے آپس میں. علت و معلول بن رہے ہیں آپس. علت معلول نہ کہ حقیقی مثلا خارجی مثلا اس میں آ کر سببیت پائی جاتی ہے ان کے درمیان. درست ہے؟ اس اعتبار سے دیکھیں خود آگر علامہ جو ہے وہ آگر بیان کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ ایک کا وجود فرض کر لینا یہ دوسرے کے وجود کی نفی نہیں کرتا اور نہ ہی اس کے ایک عدم کی، یعنی کہ وہ نافی ہو. کیوں؟ اذ لیس بینہما علیۃ و معلولیہ، چونکہ دو واجبوں کے درمیان علت و معلول کا رابطہ نہیں ہے تاکہ ایک دوسرے کے وجود کا اقتضاء کرے. ولا ہما معلولا علت ثالثہ، اور نہ ہی یہ کسی تیسری علت کے معلول ہیں. جب ان کے درمیان رابطہ علی و معلولی ہے ہی نہیں تو پھر آپس میں ان کا کوئی رابط ہی نہیں ہے. جب رابط ہی نہیں ہے ان کا آپس میں کسی چیز کا تو یہ نہ ہو. اس الف کے ہوتے ہوئے بے ہونی چاہیے یا بے کے ہوتے ہوئے الف نہیں ہونا چاہیے. ان کو کوئی سروکار نہیں ہے. الف اپنی کائنات چلا رہا ہے، مثلا بے کا اپنا جو ہے سروکار ہے وہ کام کر رہا ہے اپنا آ کر. لہذا ان کے درمیان یہ نہیں ہو سکتا. بس عرض کیا کہ یہ مثال فرضی ہے، یعنی فرض پہ مبتنی ہے. والا اگر برہانی اعتبار سے اور خارجی اعتبار سے دیکھیں یعنی دو ایسے یعنی اس طرح کہہ سکتے ہیں کہ ممکن اور وجود ایسے ہی نہیں ہیں جن کا آپس میں کسی طرح رابطہ نہ ہو. بالقیاس الی الغیر نہیں بن سکتا ان کا، نہیں بن سکتا ان کا آپس میں. ان میں وہی اوپر والی صورتیں بنے گی، یا وہ ممکن بالذات ہوں گے یا وہ کیا ہوں گے، یا وہ فقط ممکن بالذات ہوں گے اور یا وجوب بالغیر رکھتے ہوں گے یا امتناع بالغیر رکھتے ہوں گے. وجوب بالقیاس الی الغیر ان کے اندر نہیں آ سکتا، خارج والا نہ، اس میں امکان بالقیاس الی الغیر والا جو ہے ان کے اندر نہیں آ سکتا. اما الامکان بالغیر، امکان بالغیر فمستحیل، اصلا اس کا تو فرض بھی ممکن نہیں ہے، محال ہے. یہ کیا دلیل ہے آپ کے پاس؟ لأن اذا فرضنا ممکنا بالغیر، کیونکہ اگر جب ہم فرض کرتے ہیں کہ ایک چیز ممکن بالغیر ہے تو اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ فهو فی ذاتہ، وہ اپنی ذات میں اما واجب بالذات، کیونکہ آپ کہہ رہے ہو کہ امکان میں آنا ہے ابھی غیر کی طرف سے، ہم کہتے ہیں آنے سے پہلے وہ اپنی ذات میں کیا ہے؟ اما واجب بالذات، یا وہ واجب الوجود ہے او ممتنع بالذات، یا ممتنع بالذات ہے. درست ہے؟ او ممکن بالذات، یا آپ کہتے ہیں کہ یا ممکن بالذات، کوئی مواد ثلاث ان سے خارج نہیں ہے، اور ہم نے کہا پوری کائنات انہی کے اندر سمو جاتی ہے، یا ممکن بالذات ہے یا واجب الوجود ہے یا ممتنع الوجود ہے. تو کہتے ہیں اذ المواد منحصرۃ فی الثلاث، کہتے ہیں ہم یہ تین فرض کیے ہیں کس وجہ سے؟ کیونکہ مواد ثلاث منحصر ہیں ان تینوں کے اندر. سے عقلی ہے. والاولان یوجبان الانقلاب، کہتے ہیں اگر آپ کہتے ہو کہ امکان آنے سے پہلے تک وہ اپنی ذات میں واجب الوجود ہے یا ممتنع الوجود ہے، تو جب امکان آئے گا تو انقلاب ذات لازم آئے گا. کیسے؟ کہ اگر یہ مار کر کیا تھی، واجب الوجود تھی اپنے ذات میں، تو غیر اگر امکان دے رہا ہوگا تو امکان آنے کے بعد یہ واجب ہو گیا ممکن ممکن ہو جائے گی. حالانکہ ہم نے اس کو واجب فرض کیا، اس کی ذات واجب الوجود تھی، اگر امکان آنے کے بعد یہ ممکن بن گئی، اس کا مطلب ہے انقلاب الذات لازم آئے گا. اور انقلاب الذات جو ہے وہ محال ہے، نہیں ہو سکتا. انقلاب الذات یعنی جو اس کی اپنی ذات ہے وہ بدل کر کسی اور ذات میں چلی جائے. واجب الوجود میں نہیں ہو سکتا. واجب الوجود ممکن نہیں بن سکتا. اصلا واجب الوجود کیا ہے؟ جس کے لیے ضرورت الوجود ہو،
اور امکان کے اندر کیا پایا جاتا ہے؟ اظہری سے انقلاب اس کو رد نہیں کرتے ہیں، اظہری سے اس کو وہاں سے نہ انقلاب ذات کیسے لازم آ رہا ہے؟ یعنی اس کی ذات میں وجوب شامل ہے اور امکان کی ذات میں کیا ہے؟ وجود شامل ہی نہیں ہے۔ انقلاب میں نے سنا تھا کہ انقلاب اس کو کہتے ہیں کہ بغیر کسی علت کے، نہ وہ انقلاب ایک اور معنی ہے، وہ اس کو تصادف کہتے ہیں، اس کو تصادف کہتے ہیں کہ تصادف و اتفاق محال ہے فلسفے میں۔ اتفاق فلسفی کیا ہے کہ بدون علت معلول خارج میں آ جائے، اس کو کہتے ہیں کہ اتفاق محال ہے، درست ہے۔ اور انقلاب جو ہے یہاں پر یہ لے کر آتے ہیں کہ ایک مثلا جس طرح یہ واجب تعالی، مثلا خدا کو لے لیں، مثال لے لیں، مثلا واجب تعالی یعنی خدا، واجب الوجود ہے ہی خدا۔ خوب آپ کو کہتے ہیں اس کو امکان بالغیر دے دیں، مثلا آگے امکان دے دیں گے تو خدا خدا ہی کہے گا، وہ کچھ اور بن جائے گا وہ۔ ابھی بات یہ ہو رہی ہے کہ یہ مارکر ہمارے سامنے ہے، یہ مارکر کیا ہے اپنی ذات میں؟ ہم کہتے ہیں کہ ممکن تو نہیں ہے چونکہ غیر نے دینا ہے اس کو۔ ایک چیز جو ہے مواد ثلاثہ کی حالت تبدیل نہیں کر سکتے۔ مثال کے طور پر یہ مارکر ہے ممکن میں سے واجب الوجود بالغیر ابھی ہے، میں اس کو جلا دوں، اس کو فنا کر دوں، یہ تو دنیا میں ختم ہوئی ہے۔ کیوں یہ ختم کیوں گیا؟ کیونکہ ممکن تھی، ممکن کے اندر نہ ضرورت الوجود ہے نہ ضرورت العدم ہے۔ آپ چاہیں تو عدم کر دیں اس کو، چاہیں تو کیونکہ دے بھی سکتے ہیں لے بھی سکتے ہیں، لیکن واجب الوجود میں یہ کر سکتے ہیں۔ مثلا کہیں کہ میں واجب الوجود کو ختم کر دوں یا واجب الوجود اپنے آپ کو ختم کر دے، نہیں ہو سکتا۔ اصلا اس کی ذات کا مقدم جو ہے وہ خود وجود ہے۔ اصلا وجود لے لیں تو وہ اصلا ذات نہیں رہ سکتی آپس میں، ذات نہیں رہے گی۔ خوب، اب آ کر ہم نے کیا فرض کیا کہ اس کو ہم نے فرض کر لیا کہ امکان ابھی کسی نے دینا ہے اس کو، تو ہم کہتے ہیں کہ امکان آنے سے پہلے کیا تھی؟ یہ واجب الوجود تھی۔ واجب الوجود وہ ہوتا ہے کہ وجود آپ نہیں لے سکتے اس سے، آپ واجب سے اس کو ممکن بنا رہے ہیں۔ اور یہ محال مثلا آپ کہتے ہیں کہ میں اس کو انسان فرض کر رہا ہوں، لیکن انسان نہیں بلکہ یہ اب گھوڑا ہے، نہیں، یہ اگرچہ مثال تقریبی ہے، ہم انسان ممکن ہے، گھوڑا ہی ممکن ہے، ممکن ہے انسان گھوڑا بن جائے۔ بات ہماری امکان خاص میں چل رہی ہے، امکان عام تو اصل بحث میں شامل نہیں ہے ہماری، تو اس میں بات واضح ہو گئی ہے۔ تو الاولان یوجبان الانقلاب، اگر آپ کہتے ہیں کہ یہ واجب الوجود ہے پھر بعد میں امکان اس کو ملتا ہے تب بھی انقلاب لازم آئے گا، انقلاب الذات۔ اور اگر کہیں کہ یہ ممتنع الوجود ہے بعد میں امکان اس کے اوپر آیا ہے، غیر نے اس کو امکان دیا ہے، پھر یہ ممکن بن گئی، تو کہیں گے پھر بھی انقلاب الذات ہے، کیونکہ ممتنع ہونا اور واجب ہونا یہ غیر از امکان ہے۔ نہ نہیں، ممتنع بالذات کی بات چل رہی ہے۔ ہاں، مواد الثلاث میں وہ تین ہیں، مثلا وہ امتناع والی بات اس میں کرتے ہیں۔ اس میں وثالث کہتے ہیں کہ ہم کہتے ہیں کہ نہ، یہ جو مارکر ہے نہ تو اپنی ذات میں واجب ہے غیر کے امکان دینے سے پہلے، اور نہ ہی یہ اپنی ذات میں کیا ہے؟ ممتنع ہے، بلکہ کیا ہے؟ ممکن ہے بالذات ہے، یعنی اپنی ذات میں یہ ممکن ہے۔ تو ہم کہتے ہیں پھر غیر کو ممکن دینے کی ضرورت کیا ہے؟ یہ تو ایسے ہی ہے جیسے پہلے سے میں وجود رکھتا ہوں، اب مجھے آ کر کوئی اور وجود دینا چاہے کہ میں تمہیں دوبارہ وجود دینا چاہتا ہوں، بھائی ہوں میں، میرے وجود کو کیا ضرورت؟ تحصیل حاصل ہے، تحصیل حاصل اس کو کہتے ہیں، اس میں آ کے لہذا کہتے ہیں تینوں فرض محال ہیں، اصلا پھر امکان بالغیر اصلا فرض ہی نہیں کر سکتے۔ وثالث تیسری یعنی ممکن بالذات ہونا، یوجب کون اعتبار الامکان بالغیر لغوا، تیسری صورت موجب بنتی ہے کہ امکان بالغیر کو اعتبار کرنا لغو ہو۔ کیسے ہے وہ عرض کر دیا آپ کی خدمت۔ خوب، الفصل الثالث من المرحلۃ الرابعہ، تیسری فصل، واجب الوجود ماہیتہ انیتہ۔ یہ بحث اور اس کے بعد والی جو بحث ہے یہ الہیات بالمعنی الاخص کے ساتھ مرتبط ہے، یعنی چاہیے یہ تھا کہ اس فصل کو اور اس کے بعد آنے والی فصل جو ہے اس کو جب ہم خدا شناسی کی بحث کریں گے جا کر 12ویں مرحلے میں، اس کو وہاں بحث ہونا چاہیے، لیکن یہاں پر علامہ نے بحث اور ذکر کر دیے، چونکہ صدر المتعلہین نے حکمت متعالیہ اسفار اربعہ کے اندر اس بحث کو یہاں ذکر کیا ہے، اس کی جہتیں بھی موجود ہیں، وہ پھر بعد میں عرض ہوں گے، اور بعد والی بحث بھی اسی طریقے سے علامہ نے بھی انہی کی چونکہ اتباع کرتے ہوئے اس کتاب کو تدوین کیا ہے، لہذا اس بحث کو یہاں پر ذکر کریں۔ وإلا حقیقی محل اس کا کہاں ہے؟ الہیات بالمعنی الاخص میں، کہ جہاں خدا شناسی کی بحث ہوگی۔
یہ فصل کہنا کیا چاہتی ہے؟ اس فصل میں ہم یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں، یہ کہنا چاہتے ہیں کہ واجب تعالی کی ماہیت عین الوجود ہے، ماہیت خداوند زائد پر وجود یا وجود زائد پر ماہیت نہیں ہے۔ یعنی دقیق تر کروں، ابھی بھی اس میں اشکال ہے اس تعبیر کے اندر، خداوند متعال کی ماہیت اس کا وجود ہے، وجود سے ہٹ کر کوئی ماہیت نہیں رکھتا، یہ تعبیر دقیق تر ہے۔ خوب اس کو توضیح دینے کی ضرورت ہے، کیا مراد ہے اس سے؟ آپ کو پھر پیچھے جانا پڑے گا، کہاں؟ اصالت الوجود کی بحث میں۔ اصالت الوجود کی بحث میں وہاں توضیح دی تھی، میرے خیال میں آپ نے کلاس میں اصالت الوجود کی بحث پڑھی ہے خود؟ ہاں، اس میں وہاں پہ جب بحث کی جاتی ہے اصالت الوجود و اعتباریت الماہیت کی، تو وہ ماہیت کو جب وضاحت کی جاتی ہے تو بیان کیا جاتا ہے کہ ماہیت کی دو قسمیں ہیں، ماہیت یا بالمعنی الاخص ہے یا بالمعنی الاعم ہے، یعنی یا عام معنی میں استعمال ہوتی ہے یا خاص معنی میں استعمال ہوتی ہے۔ ماہیت بالمعنی الاخص کیا ہے؟ تفصیل سے وہاں ذکر ہوتا ہے کہ ماہیت اصل میں مصدر جعلی ہے، یعنی گھڑا ہوا مصدر ہے، کس سے؟ ما ہوا سے۔ منطق مظفر میں آپ نے یہ بحث پڑھی ہوگی کہ جہاں پر تعریف کے باب میں ہے، شاید میرے ابھی ذہن میں نہیں ہے، کہ سوالات کی ترتیب بیان کی ہے، حلیات بسیطہ والیات مرکب میں سے آپ نے وہ سوالات کی ترتیب بیان، شیخ مظفر نے بیان کیا ہے کہ آپ نے سوال کہاں سے شروع کرنا ہے، کہاں پہنچنا ہے، اور ہر مرحلے کے اندر ایک خاص لفظ استعمال ہوتا ہے۔ عربی کے اندر یہ فصاحت موجود ہے کہ آپ کے سوال مختلف ہیں تو اس کے اندر الفاظ بھی مختلف ہیں۔ مثلا اردو میں ہر جگہ پہ کیا استعمال کر دیتے ہیں، مثلا کسی چیز کی حقیقت کے بارے میں پوچھنا ہے تب بھی کہتے ہیں یہ کیا ہے، اگر کسی اور چیز کے بارے میں پوچھنا ہے تب بھی پوچھتے ہیں یہ کیا ہے۔ لیکن عربی زبان کے اندر اگر کسی چیز کی حقیقت کو جاننا ہو، آپ کے لیے کسی چیز کی حقیقت مجہول ہو، تو آپ سوال ما ہوا سے کر سکتے ہیں، کسی اور لفظ سے نہیں کر سکتے، یعنی حل ہوا نہیں کہہ سکتے، آ ہوا نہیں کہہ سکتے، درست ہے؟ فقط ما ہوا، یعنی آپ نے دور سے ایک وجود کو دیکھا، سائے کو دیکھا، آپ کو یہ پتا ہے کہ یہ ہستی ہے، خارج میں وجود رکھتی ہے، لیکن یہ نہیں پتا چل رہا کہ اس کی حقیقت کیا ہے، یہ انسان ہے، یہ کیا ہے۔ تو یہاں پر سوال کس کا ہوتا ہے؟ آپ پوچھیں گے ما ہوا، وہ جو دور سے مجھے سایہ نظر آ رہا ہے وہ کون ہے، اس کی حقیقت کیا ہے، کس حقیقت سے وہ تعلق رکھتا ہے، آیا انسانیت کی حقیقت سے تعلق رکھتا ہے یا حیوانیت کی حقیقت سے تعلق رکھتا ہے۔ بس جب یہ مطلب واضح ہو گیا کہ عربی زبان کے اندر جب سوال حقیقت کے بارے میں کیا جائے تو فقط ما ہوا سے کیا جاتا ہے، اور عربی زبان میں حقیقت کو اسی وجہ سے کہ ما ہوا سے سوال ہوتا ہے ماہیت کہا جانے لگا۔ بس عربی زبان میں جب اصطلاحی طور پر پوچھا جائے کہ ماہیت کیا ہے اس چیز کی، یعنی کیا مراد، حقیقت کیا ہے اس کی، یعنی آپ پوچھتے ہیں کہ زید کی ماہیت کیا ہے، یعنی زید کی حقیقت کیا ہے، حقیقت یعنی اس کی انسانیت ہونا۔ پس ماہیت مصدر جعلی ہے ما ہوا سے۔ اس کی پھر ایک اصطلاح ماہیت بالمعنی الاخص ہے۔ اصالت الوجود کی بحث میں چونکہ تفصیلاً عرض ہوا ہے، یہ آپ دوستان نے بھی پڑھا ہے، میں فقط اشارہ ہی کروں گا کیونکہ مزید تفصیل میں وارد ہوئے تو پھر یہ فصل رہ جائے گی۔ ماہیت بالمعنی الاخص یعنی حد الوجود سے انتزاع ہونا،
माहियत बिल मानल अखस, यानी माहियत बिल मानल अखस वहां पाई जाएगी कि जहां पर वजूद महदूद हो। चूंकि माहियत की हकीकत हद्दुल वजूद होना है। अब हद्दुल वजूद से क्या मुराद है, तफसीलन वहां पर अर्ज हुआ है, आप रुजू करें उसकी तरफ। और मैं आपसे तकाजा करूंगा हतमन मेरे जो असालतुल वजूद के दोस्त हैं, चूंकि ये जो फलसफा सदरा है ये कायम चंद मबानी के ऊपर है। असासी तरीन मबना जो है वो असालतुल वजूद का है। यानी अगर कोई बंदा आकर असालतुल वजूद को रद्द कर दे और इस सुतून को गिरा दे तो हिकमत मुतआलिया पूरे का पूरा जो है वो जमीन बोस हो जाएगा। हिकमत मुतआलिया के हाथ में फिर कुछ नहीं रहेगा। असासी तरीन मबना है और इस पर काम करने की जरूरत है। मैंने उर्दू जबान में काफी हद तक कोशिश की कि इसको अहम फाहम किया जाए तुल्लाब के लिए, ना कि यूनिवर्सिटीज के तुल्लाब के लिए, क्योंकि उनके लिए अलग जबान की जरूरत है कि बाद में उसके ऊपर काम होगा। तो मैं आपसे तकाजा ये करूंगा कि अब हतमन उन दुरूस को आप सुने, उसमें कि बाद चीजों को जरा खोल के और तफसील से बयान किया गया है मुख्तलिफ असातीद से इस्तेफादा करते हुए। खूब, माहियत बिल मानल अखास कहां पाई जाती है, जहां पर वजूद महदूद होता है। माहियत बिल मानल अखास पैदा कहां से होती है, हद्दुल वजूद से, यानी वजूद जहां पर खत्म हो जाता है वहां से माहियत को इंतजा किया जाता है। इसको कहते हैं माहियत बिल मानल अखास। एक माना जो माहियत का कहा किया जाता है वो माहियत बिल मानल आम है। क्या मुराद, यानी हर चीज की जो हकीकत है वो उसकी माहियत कहलाती है। यहां आप वो हद्दुल वजूद वाला माना नहीं है। यानी आप किसी भी चीज को देखें, वो जो हकीकत रखती है उसको हम माहियत कह सकते हैं। यानी मा बिही शैओ हुवा हुवा, इसको यूं ताबीर करते हैं। माहियत बिल मानल आम को अरबी में तारीफ करना हो तो कैसे बयान करते हैं, मा बिही अशैओ हुवा हुवा। यानी माहियत ऐसी चीज है कि जिसके जरिए एक शय बनती है। यानी माहियत बिल मानल आम वो है कि जिसके जरिए इंसान बनता है, जिसके जरिए ये कायनात बनती है। दुरुस्त है। ये ताबीर अब खुदावंद मुताल के बारे में भी कह सकते हैं कि खुदावंद मुताल की हस्ती व हकीकत ऐसी है कि जिससे ये वाजिबुल वजूद जो है वो तश्कील पाया है। मसला फिर वो ताबीर नारसा, यानी हर चीज की अपनी हकीकत माहियत कहलाती है। अगर उसकी हकीकत वजूद है तो वो उसकी माहियत है, अगर उसकी हकीकत कोई और चीज है तो तब भी उसके ऊपर माहियत का इतलाक होगा। यानी हर वो चीज जो उसकी मुक़व्विम हो उसको माहियत कह सकते हैं आप। ये माहियत बिल मानल आम है, इसका कोई ताल्लुक माहियत बिल मानल अखस से नहीं है। खूब, जब ये दो माना वाज़ेह हो गए, अब आते हैं इस फसल की तरफ। सवाल यह होता है कि वाजिबुल वजूदे माहियतहु इन्नियतो, इस माहियत से मुराद क्या है, बिल मानल आम। क्यों? इस वजह से कि माहियत बिल मानल अखस हद्दुल वजूद को कहते हैं और खुदावंद मुतआल की जात हद नहीं रखती। बस इस फसल में माहियत बिल मानल अखस नहीं हो सकती। बस यहां से मुराद माहियत बिल मानल आम है। और माहियत बिल मानल आम का तर्जमा क्या हो जाएगा, यानी वाजिबुल वजूद, इसका वजूद उसकी माहियत है। क्योंकि वाजिबुल वजूद की हकीकत क्या है, उसका वजूद। बस हमने क्या कहा माहियत बिल मानल आम की तारीफ, हर चीज की हकीकत माहियत है। खुदा की हकीकत क्या है, वजूद है, बस उसको हम माहियत कह सकते हैं। खुद वजूदी माहियत है। नतीजा ये निकलेगा। बात वाज़ेह हो गई। बस यहां माहियत बिल मानल आम मुराद है।
عبارت دیکھیں، واجب الوجود ماہیتہ انیتہ، واجب الوجود کی ماہیت اس کا وجود ہے، بمعنی علامہ خود تعریف کرتے ہیں اس کی، یعنی میری کیا مراد اس عنوان سے، اللہ ماہیت لہ وراء وجودہ الخاص بہ، خداوند متعال اپنے وجود سے ہٹ کر کسی قسم کی ماہیت نہیں رکھتا، خداوند فقط وجود ہے اور اس کا وجود ہی اس کی ماہیت ہے، ماہیت یعنی اس کی حقیقت ہے۔ خاص نہیں رہتا تو اس کی ماہیت الملاخص تو رکھ ہی نہیں سکتا اس میں آ کر، بات واضح ہوئی آگا، مطلب کلیئر ہے؟ آپ کامران تھوڑے ڈھیلے ہیں ٹھیک۔ واجب الوجود ماہیتہ انیتہ بمعنی اللہ ماہیت لہ، خدا کے لیے اصلا ماہیت نہیں ہے وراء وجودہ الخاص بہ، اس وجود سے ہٹ کر کے جو خدا کے ساتھ خاص ہے۔ کون سا وجود ہے؟ واجب الوجود، لامتناہی وجود، کمالات سے بھرا وجود، جو بھی آپ کہہ لیں، اس وجود سے ہٹ کر کوئی چیز بھی نہیں ہے ماہیت نام کی، بس اس کا وجود ہی اس کی ماہیت ہے۔ بس یہاں ماہیت بالمعنی العام ہے، نہ کہ بالمعنی الخاص ہے۔ اس کے اوپر برہان قائم کرتے ہیں، اگر ابھی بیان کرنا شروع کریں تو مطلب رہ جائے گا وسط میں، تو اس کو کل پہ چھوڑتے ہیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔